ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ تحمل کو ہم فروغ کیسے دے سکتے ہیں؟ انفرادی زندگی میں ایک شخص کیسے تحمل کو فروغ دے سکتا ہے؟ ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عدم تحمل جو ہے اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب آدمی ایک لمحے کے لیے غصہ کر جاتا ہے یا عدم تحمل کا ثبوت دیتا ہے تو 30,000 تبدیلیاں اس کے جسم کے اندر، اس کے خون کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس پہ فرمائیے کہ اس کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ یقیناً اسی موضوع پر ہمارے اس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کی بہتری کے لیے میں کہتا ہوں جزو لا ینفک ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس شعور کو بیدار کریں۔ ہمارے اوپر سے لے کے افسران بالا سے لے کے چھوٹے درجے تک جتنے افراد ہیں، اگر ہم آپس کے اندر باہمی تحمل، برداشت، درگزر ان چیزوں کو اپنائیں تو ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے فروغ کے لیے انسان کی اپنی ذات ہے، انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے۔ کسی بھی چیز کو جب وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کے اندر قاعدہ بیان کر دیا کہ آپ نے اپنے اوپر سب سے اپنی ذات کے اوپر اس کو نافذ کرنے کے بعد پھر معاشرے کے اندر دائی بنتے ہوئے اس کو پھیلا دینا ہے۔ اور فروغ کے لیے جس طرح حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں منقول ہے، امام بہقی نے نقل کیا علامہ علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے، کہ آپ کی ایک خادمہ جو پانی وضو کے لیے لوٹا بھر کے آپ کے پاس لاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کنڈیشن، اس کیفیت کے اندر جب آپ پر بظاہر تو ایک انسان پر غصے کی کیفیت اور آپ کو ناگوار گزرا تو فوراً انہوں نے جو آپ نے ابتدا میں آیت پڑھی اس کا ایک حصہ تلاوت کرتے ہوئے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ سبحان اللہ، آپ نے فوراً کہا میں نے غصے کو پی لیا۔ سبحان اللہ۔ سیکنڈلی فوراً کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے لونڈی نے پڑھا لونڈی نے والعافین عن عن الناس دوسرا جملہ پڑھا، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں درگزر کر دیا، تمہیں معافی دے دی، معافی کا اذن عام دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ تیسرا مصرع، تیسرا جملہ اس لونڈی نے پڑھا تو آپ نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو آزاد